السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موضوع جس پر شیعہ بلکہ تمام مسلمین جتنا بولیں، جتنا لکھیں، جتنا بیان کریں، جتنا سمجھائیں کم ہے۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ وہ ہے عید غدیر۔ عید غدیر اسلام کا وہ موضوع ہے، وہ ٹاپک ہے اسلام کا کہ جس کو اسلام نے جتنی زیادہ اہمیت دی ہے اتنی مسلمانوں میں سے کسی گروہ نے بھی نہیں دی، حتیٰ شیعوں نے بھی اتنی زیادہ ابھی تک اہمیت نہیں دی۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہر امام معصوم نے عید غدیر کی تجلیل کی ہے، عید غدیر کی تعظیم کی ہے، اور مختلف مواقع میں عید غدیر اور عید غدیر پر ہونے والے واقعے کو یاد کرایا ہے۔ اور عجیب روایات محیر العقول ہیں اس موضوع کے متعلق، اور یہ عقیدے کی انتہائی اساس اور بنیاد ہے۔ غدیر کو شیعہ سنی موضوع میں آ کر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ غدیر شیعہ سنی سے بالاتر ہے۔ کیونکہ شیعہ سنی کی تقسیم ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ غدیر کا انکار کیا گیا۔ اگر غدیر کا انکار نہ کیا جاتا تو یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی، مسلمان سب ید واحدہ ہوتے، ایک امت کی طرح۔ جس طریقے سے خدا نے ایک امت مقرر کیا تھا اسی نہج پر اور اسی راستے پر باقی رہتے۔ ہر معصوم نے عید غدیر کے متعلق بہت پیارے بیانات دی ہیں، جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق ﷺ حسن ابن راشد کو فرماتے ہیں، قلت جعلت فداک للمسلمین عید غیر العیدین، کیا عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ یہ حسن ابن راشد امام جعفر صادق ﷺ سے پوچھتے ہیں، تو امام حسن نے فرمایا نعم یا حسن، جی ہاں اے حسن، کیوں نہیں ہے۔ اعظمھا و اشرفھا، ایک ایسی اعظمہما و اشرفہما، ایک ایسی عید ہے جو عید فطر سے بھی بالاتر ہے، عید الاضحیٰ سے بھی بالاتر ہے، اور شرف اور عظمت کے اعتبار سے ان دونوں سے بالاتر ہے۔ قال قلت له وأي یوم ہوا، راوی حسن ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کی کہ مولا وہ کون سا دن ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا یوم نصب فیہ امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ دن ہے کہ جس دن امیر المومنین علیہ السلام کو منصوب کیا گیا تھا۔ کس کے لیے منصوب کیا گیا تھا؟ فیہ علما للناس، یوم نصب امیر المومنین فیہ علما للناس، جس دن امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کے لیے علمبردار، لوگوں کا رہبر، لوگوں کا لیڈر مقرر کیا گیا تھا، یعنی رسول اللہ نے مقرر کیا تھا خداوند متعال کی طرف سے۔ قلت لہ جعلت فداک وما ينبغي لنا ان نصنع فیہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام اعظم سے عرض کی کہ مولا پھر اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا کام سزاوار ہے، کون سا کام شائستہ ہے، ہم کیا کریں؟ امام حسن نے فرمایا تصومہ یا حسن، اس دن کے اعمال یہ ہیں کہ روزہ رکھو، وتکثر الصلاۃ علی محمد وآل محمد فیہ، اس دن میں درود زیادہ پڑھا کرو، اور وتتبرأ الی اللہ ممن ظلمہم، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان سے برات حاصل کرو، ان سے تبرہ کرو، ان سے دوری اختیار کرو۔ تبرہ کا معنی لعنت اور گالی دینا نہیں ہے، ان سے دوری اختیار کرو، ان سے اپنی راہیں جدا کرو۔ فإن الانبیاء كانت تأمر الاوصیاء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي ان يتخذوا عیدا، کہا کہ تمام انبیاء اپنے اوصیاء کو حکم دیتے تھے کہ جس دن کوئی نبی اپنے وصی کو وصیت کے لیے مقرر کرتا، منتخب اور منتصب کرتا، تو حکم دیتے تھے کہ اس دن کو عید منائے ہر نبی کے لیے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے، اور دیگر روایات بھی ہیں، کہ ہر نبی کی امت میں ایک عید ہوتی ہے، عید غدیر ہے۔ وہ کون سی عید ہے؟ جس دن اس نبی کے وصی کو مقرر کیا جائے، اور آخری امت کی اور سب سے بالاتر، کیونکہ ہمارے نبی سب سے بالاتر ہیں، لہٰذا ہمارے نبی کے جو وصی ہیں وہ تمام اوصیاء سے بالاتر ہیں، اور یہ امت امتوں سے بالاتر ہے، اور یہ عید جو ہے یہ بھی روایات میں ہے کہ سب عیدوں سے بالاتر ہے۔ اس عید کے دن کو عید منائیں، اور عید کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے منائیں، جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔